بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، حج اور حج کے اعمال، ان کی قرآن و حدیث میں کیا فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک فضیلتوں کو آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بھائی محسوس کریں گے کہ ابھی تو حج کے لیے قریب قریب مہینہ باقی ہے، خاص کر یہاں سے نکلنے کے لیے، تو بہت پہلے ہی شاید یہ درس ہو رہا ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن اور بھی لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی حج پہ نہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کے جاننے والے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے کوئی جا رہے ہوں تو انشاءاللہ ان تک یہ معلومات آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ ان کا کفارہ بنتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں غور کیجئے، صرف حج نہیں کہا گیا۔ کون سا حج کہا جا رہا ہے؟ حج مبرور کہا جا رہا ہے۔ حج مبرور مسند احمد، مسند بزار اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعام الطعام وافشاء السلام وطیب الکلام، کھانا کھلانا، سلام کو زیادہ پھیلانا اور اچھی بات کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے لین الکلام، نرم گفتگو کرنا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے ای الحاج افضل، کون سا حاجی زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطعم الطعام وکف لسانہ، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور اپنی زبان کو روکے رکھے، یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے روکے رکھے۔ صحیح ترغیب کے اندر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے بر الحج العج والثج، حج مبرور یہ ہے کہ آدمی اونچی اونچی آواز میں تلبیہ کہتا رہے اور قربانی، یوم النحر کے دن خون بہائے، قربانی کرے۔ اب حج مبرور میں یہ چند چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ حج جو ٹھیک ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا گیا ہو۔ اب حدیث کے الفاظ میں یہ معنی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر، لیکن یاد رکھیں جو بھی حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، وہ ایک اساسی اور بنیادی بات ہے۔ لیکن اور جو لوگوں کا تعامل جب حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان والے نہیں ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مزاج والے نہیں ہوں گے، وہاں کچھ نہ کچھ لڑائی، اخلاقی اعتبار سے کچھ بھی ایسی چیزیں سرزد ہو سکتی ہیں جن کا شمار بد اخلاقی میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دیتے ہوئے بالخصوص ان چیزوں کو ذکر کیا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کھانا کھلانے میں آگے رہنا، نرم بات کرنا، اچھی بات کرنا، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچنے پائے اس کا زیادہ اہتمام کرنا، یہ حج مبرور میں خصوصی طور پر شمار کیا گیا ہے۔ اب آئیے، یہ حج کا ثواب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں جو معلوم ہوا ہے، تو یہ مت سمجھیے
کہ وہاں جا کر حج کا کام شروع کرنے کے بعد سے یہ ثواب شروع ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تبھی سے اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کے مٹنے کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے شعب الایمان بیہقی کی روایت، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں ذکر فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع یدا الا كتب اللہ تعالی له بها حسنہ۔ حاجی کا اونٹ جب بھی اپنا پیر اٹھاتا ہے اور اپنا ہاتھ رکھتا ہے تب اللہ تعالی اس کے بدلے اس حاجی کے لیے نیکی لکھتا ہے، او محا عنہ سیئہ، یا اس سے اس کی برائی کو مٹاتا ہے، او رفعہ بہا درجہ، یا اس کے بدلے اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ غور کیجئے، آپ اپنے گھر سے جب سے نکلے ہیں تب سے لے کر واپس آنے تک آپ کی سواری کے ہر قدم، آپ کے سواری کے ہر ہاتھ کے بدلے کہ جب بھی وہ قدم اٹھائے، ہاتھ رکھے، ہر موقع پر ایک نیکی ملے، ایک برائی مٹ جائے اور ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے۔ یہ حج کس قدر عظیم عبادت ہے، کس قدر نیکیوں والا ہے۔ اور پچھلے سے پچھلے سال ہم نے یہاں 4 درس ہمارے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے جو رکھے ہیں، ان میں سے پہلا درس حج کے آداب و فضائل، ضرور ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، سنیں۔ تلبیہ کا ذکر حج مبرور کے ذکر میں کچھ آیا ہے، لیکن آئیے اس سلسلے میں 1-2 حدیثیں اور سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور ویسے ہمارے بہت سارے بھائی جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، شروع میں میقات میں تو تلبیہ کہتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد گویا کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے گلے کو اور اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے اگر خاموش رہے، یا ہلکے سے دل میں کہتے رہے، یا ہلکے سے اپنی زبان سے کہتے رہے، لیکن وقتاً فوقتاً اونچی آواز میں بھی اور تیز آواز میں کہتے رہنا چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کی ایک فضیلت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ بالجنہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ غور کیجئے تلبیہ کہنے میں کس قدر بڑا اجر ہے۔ بلکہ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى ما عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا۔ جب بھی کوئی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں زمین کے ختم ہونے تک جو بھی پتھر ہے، درخت ہے، اور جو بھی ٹیلے ہیں، اور جو بھی ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، جتنی ساری چیزیں تلبیہ کہیں گی وہ ساری چیزیں آپ کے لیے گواہی بھی دیں گی اور اتنا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل، افضل حج کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والثج، کہ اونچی اونچی آواز میں تلبیہ کہنا اور یوم النحر کو خون بہانا، یعنی جانور کی قربانی دینا۔ اس طرح میرے بھائیوں تلبیہ کا یہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آئیے طواف کی فضیلت میں چند حدیثیں سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، من طاف بالبیت وصلى رکعتین کان کعتق رقبہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا۔ غلام آزاد کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟
جو شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو طواف کو اور اس کے بعد 2 رکعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر قرار دیا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان مسحہما کفارۃ للخطایا، حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کو چھونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وسمعتہ یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے یہ بھی سنا، من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبہ، جو شخص اس گھر کا گن کر پورے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے، فاحصاه ان کو اچھی طرح سے گن کے، فاحصاه کی تشریح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نہ بھولے، جانتے بوجھتے کوئی کمی یا زیادتی نہ کرے، اور یہ بھی کہا گیا ان یکملہ ویراعی ما یعتبر فی الطواف من الشروط والآداب والواجبات، طواف کے جو کچھ شرطیں، اس کے واجبات اور اس کے جو کچھ آداب ہیں ان کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے طواف کرتا ہے تو گویا اس کو ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، طواف آپ کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، کتنے قدم ہوتے ہیں؟ کتنے قدم ہوتے ہیں؟ یہ حدیث خصوصاً وہ نوجوان اچھی طرح سے یاد رکھیں، اب آگے جو میں جملہ سنانے جا رہا ہوں اس کو وہ نوجوان خصوصی طور پر یاد رکھیں جو اپنی جوانی کا استعمال اس غلط طور پر کرتے ہیں، یار چلو کعبہ کے جتنے قریب جا کر طواف کریں گے نا اتنی جلدی طواف ختم ہوگا، بھلے کسی کو دھکا دینا پڑے یا اس کے لیے جو بھی تکلیف اٹھانا پڑے، لیکن سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط اللہ عنہ بها خطیئہ، کہ جب بھی وہ طواف کرتے ہوئے ایک قدم رکھتا ہے دوسرا قدم اٹھاتا ہے، تب جب بھی وہ قدم رکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، ہر موقع پر اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، اور اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ تو اس لیے جانتے بوجھتے زیادہ قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ بھی بہت لمبا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں طواف کے بارے میں یہ اجر و ثواب کی بات آپ کے سامنے آئی۔ طواف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو مستدرک حاکم اور معجم الکبیر طبرانی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، کعبۃ اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، ولیکن اللہ تعالی احل فیہ المنطق، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں بات کرنا جائز قرار دیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن نطق فلا ينطق الا بخیر، تو اس طواف کے دوران جو بھی شخص بات کرے تو وہ صرف اچھی ہی بات کرے۔ میں اس حدیث کو خصوصی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، آج کل یہ جوالوں کی وجہ سے جو ہے نا طواف کے دوران بھی اللہ ہی رحم کرے، اللہ ہی رحم کرے، طواف کر رہے ہوتے ہیں، جوالوں پہ بہت لمبی دیر تک باتیں ہوتی رہتی ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، دونوں تینوں ساتھی مل کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا کعبۃ اللہ کے اطراف میں مسجد حرام اور مسجد حرام کے اطراف میں بڑی بڑی جو عمارتیں نظر آتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر بات چیت کرنے وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ طواف ایک عبادت ہے، غور کیجیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الطواف بالبیت صلاۃ، کعبۃ اللہ کا طواف صلاح ہے، نماز ہے، بس اس میں بات کرنے کی گنجائش ہے، نماز میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، طواف کے دوران بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی لیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ جب اگر کوئی تم میں سے بات بھی کرے تو بھلی بات کرے،
اچھی بات کرے، بیکار باتیں اور غیر لائق باتیں نہ کریں۔ اور جہاں تک حجر اسود ہے، حجر اسود میرے بھائیوں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بالخصوص فرمایا تھا کہ اے عمر تم توانا جسم رکھنے والے انسان ہو، تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مناسب موقع مل جائے کہ بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے، بغیر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، لیکن اتنا ہی جتنا جائز ہے۔ اس کو بوسہ دینا، اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے چھونا اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیہقی کبریٰ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ذکر فرمایا، لولا ما مس الحجر من انجاس الجاہلیہ، لو ما مس الحجر من انجاس الجاہلیہ، اگر اس حجر اسود کو جاہلیت کی گندگی نہ لگی ہوتی، ما مسہ ذو عاہۃ الا شفیہ، کوئی بھی بیمار انسان، کوئی بھی تکلیف دہ انسان اس کو چھو لیتا اس کو شفا مل جاتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے، ورنہ فی نفسی ہی پتھر کے اندر کوئی چیز نہیں۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، جیسے بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے یا چھوا کرتے تو کہتے، میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں بھی کبھی بوسہ نہ دیتا، چونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تو اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وما علی الارض شیء من الجنت غیر، جنت کی کوئی چیز اگر اس زمین پر ہے تو وہ یہ حجر اسود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ میں، لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ حجر اسود آئے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کو دو آنکھیں ہوں گی، يُبْصِرُ بِهِمَا، ان دو آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ، اللہ اس کو زبان بھی دے گا، يَنْطِقُ بِهِ، اس زبان کے ذریعے وہ بات بھی کرے گا۔ اللہ اکبر، یشہد علی کل من یستلمہ بحق، جو بھی شخص اس کو حق کے ساتھ چھوا ہوگا اس کے بارے میں وہ گواہی دے گا۔ حق کیا ہے؟ کیا ہے حق؟ ہاں قرآن مجید میں، جی وہ چیز قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا الا من شہد بالحق، یہاں حق کا سب سے پہلا معنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ ادھر حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش بھی ہو، اس کے لیے پوری طرح سے جان کی بازی لگاتے بھی رہیں، اور پھر جا کر درگاہوں کو بھی چھوئیں، ان کا بھی تبرک حاصل کریں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، درگاہوں کے پاس جا کر یہ عاجزی کرے کہ میں نے جو مکہ جا کر حج کیا ہے وہ تمہارے وسیلے سے قبول ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے، جہالت کی وجہ سے، صحیح علم اور عقیدہ توحید کی کمی کی وجہ سے ایسی غلطی کے شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حجر اسود اس کا چھونا باعث برکت ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گا، لیکن اس کو توحید کے ساتھ، حق کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حتا، حجر اسود کو بوسہ دینا یا حجر اسود کو چھونا، استلام کرنا، اور اسی طرح رکن یمانی کو چھونا، یہ دونوں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں، عرفات، عرفے کا قیام، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں الحج عرفہ، عرفے کا وقوف اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہے۔ تو اس عرفے کے دن اللہ عز و جل دنیاوی آسمان کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ لَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان حاجیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بطور فخر کے فرشتوں کے سامنے حاجیوں کا ذکر کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے جاؤنی شعثاً غبراً، یہ لوگ پراگندہ بال، چہروں پر دھول، اس حالت میں یہ حاضر ہوئے ہیں، کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ میری مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا، اور جن کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، ان سب کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرفے کے دن یہ بہت بڑی فضیلت، اس کو کوئی بھی حاجی ضائع ہونے نہ دیں۔ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یا عرفات کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، دور دور کا سفر طے کرتے ہیں، یعنی عرفات کے کہیں کنارے میں وہ ہوں گے، لیکن کسی بھی صورت میں ہم کو جبل عرفات پہ جانا ہے، اس کے بغیر ہمارا حج نہیں ہوگا۔ ایسی بھی نادانی بعض لوگوں میں ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے وقفت ہا ہنا وعرفہ کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، اور یہ میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس کو جہاں جگہ مل گئی عرفات کے میدان میں، وہ وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوں وہاں پہنچے، یا پھر جو ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں کہ آدم و حوا کی یہاں ملاقات ہوئی ہے تو چلو دیکھیں کہاں پر ہے وہ پہاڑ، وہ کون سی جگہ ہے، اس کی تلاش اس موقع پہ کرنا، یہ حج کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی کا اہم موقع ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ عرفے کے دن سب سے افضل دعا، غور کیجیے، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عرفے کے دن کی دعا فرما رہے ہیں، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ عام طور پر ہم اس کو ایک ذکر سمجھتے ہیں، ایک ورد سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ذکر اور ورد ہے، لیکن اس دن کی وہ سب سے افضل دعا ہے۔ اور آپ اگر صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص عام دنوں میں صبح 100 مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ پوری پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھتا ہے، اللہ اس کے 100 گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ اس کے 100 درجات کو بلند کرتا ہے، اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ مٹاتا ہے، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر لکھتا ہے، اور صبح پڑھے تو شام تک، اور شام پڑھے تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس دن اس سے افضل شخص کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے اتنی بار پڑھا یا اس سے زیادہ بار پڑھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے تو یہی فائدے ہیں، صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ غور کیجیے، دعا بھی اس ناحیے سے ہے تو ہم ان فضیلتوں سے کیوں محروم ہیں؟ اور دیکھا گیا کہ لوگ صبح کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں بہت گھوم پھر کر آتے ہیں، پھر 2-4 نوالے کھانے کے بعد یوں پڑ جاتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے تک سوتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں، بلکہ عرفے کے دن، عرفات میں، یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت ہی میں عصر کی نماز ادا کر کے دعا میں مشغول رہے، دعا میں مشغول رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر مزدلفہ پہنچنا، وہاں قیام کرنا، پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو کنکر مارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جمرات کو کنکر مارنے کے بارے میں،
کہ ہر ہر کنکر کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نور عطا کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے ہر ایک کنکر کے بدلے ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوگا، ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سر منڈواتے ہیں تو جو شخص پوری طرح سے سر کے بال نکالے، حلق کرے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی 3 مرتبہ۔ 2 الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں، ایک لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا دی، اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور جو بال کٹاتا ہے، کٹنگ کرتا ہے، اس کے لیے صرف 1 مرتبہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے دور سے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں کئی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کیا کیا فضیلت ہے، تو اس میں بال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی حاجی اپنے سر کے بال نکالتا ہے تو اس کے ہر ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ ملتا ہے۔ میرے بھائیو، حج کی یہ بعض اعمال کی فضیلتیں تھیں، اور اس قدر جلد اس لیے پیش کی گئیں تاکہ آپ خود سنیں، اور پھر اس ریکارڈ شدہ چیز کو آپ اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں۔ اور حج کے لیے جو بھائی تیاری کر رہے ہیں، ان فضائل کو جہاں یاد رکھتے ہیں، ان مسائل کو جہاں یاد رکھتے ہیں، حج کی تیاری کے حوالے سے چند اور اہم باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اس شخص کا حج قبول نہیں ہوگا جو اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرے گا، جس کا ایمان شرک سے خالی نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ جو شخص شرک و بدعات سے توبہ نہیں کرے گا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی بات نہیں، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے، ایمان کا انکار کرے، جو صحیح ایمان اختیار نہ کرے، اس کے سارے اعمال برباد۔ سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی سارے اعمال برباد۔ اس لیے جب تک اپنا عقیدہ توحید درست نہ ہو، اپنا ایمان صحیح نہ ہو، ہمارا اپنا ایمان و عقیدہ توحید شرک اور اس کی غلاظتوں اور اس کے شبہات اور اس کی ساری خرابیوں سے پاک نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں۔ اس لیے حج کے لیے جتنی ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کو سنوارنے میں، اپنے ایمان کی تصحیح میں، اپنے ایمان کی پختگی میں، اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرنے میں ہم لگے رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض کا ایمان ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے آپس میں تعالوا نجلس ساعتا نؤمن، آ جاؤ کچھ دیر ہم مل بیٹھے تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ تو یہ اختیار کریں، اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بڑی اہم چیز نماز کی پابندی ہے، نماز کا اہتمام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ویسے ہی نمازیں چھوڑتے رہے جیسے چھوڑ رہے ہیں اور حج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور سچے دل سے ہم آئندہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، حج کے بعد ہم پوری طرح نماز کے پابند ہو جائیں گے، بلکہ آج ہی سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ایسا عہد نہ کر لیں، ہمارا توبہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اب تک اگر شرک میں پھنسے رہے، بے نمازی پن میں رہے، حج کی وجہ سے امید ہے کہ یہ گناہ معاف ہو، لیکن اس وقت جبکہ توبہ میں ہم سچے ہوں کہ اب آگے ہم توحید کو اختیار کریں، شرک کو چھوڑنے کا عہد کریں، نماز کی پابندی کا عہد کریں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، حلال کمائی ہے، حلال کمائی ہے۔ اگر ہماری کمائی 90% حلال ہو، 10% حرام کی ہو، تو معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 10 درہم میں ایک کپڑا خریدتا ہے، من اشترى ثوبا ب10 دراہم، کوئی شخص 10 درہم میں ایک کپڑا خریدے، ومنها دینار واحد من حرام، اگر اس میں سے 1 دینار بھی حرام کا ہے تو وہ اس شخص جہنم کے زیادہ قابل ہے۔
اس کی وہ عبادت قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو مسلم شریف کی وہ حدیث پتہ ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، بڑا پریشان حال ہے، اس کی پریشانی اس کے سر کے بالوں سے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر دھول ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب۔ غور کیجئے، دعا کی قبولیت کے کئی سارے امکانات۔ نمبر 1، ربنا کہہ کر دعا کریں تو قبولیت کی امکانیت بڑھ جاتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مجبور پریشان حال تنگ دست انسان کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی ساری پرورش، اس کی ساری غذا، اس کی ساری فیڈنگ حرام سے ہوئی۔ فأنا یستجاب لذلک، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ چوتھی چیز، لوگوں سے، عموماً مسلمانوں سے، خصوصاً رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھیں، تعلقات کو بہتر بنائیں۔ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کسی طرح کا بغض و نفرت، حسد اور اس طرح کی غلاظتیں اور گندگیاں نہ رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اس لیے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے عمل نہیں اٹھائے جاتے ہیں جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، جس کے سینے میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ دو بھائی لڑے ہوئے ہوں، دو مسلمان آپس میں اختلاف کیے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہتے ہوں، ان دونوں کے عمل کے بارے میں اللہ کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، مہلت دو، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ میرے بھائیوں، کئی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن موٹے 4 باتوں کو میں نے بیان کیا ہے کہ اگر ان سے ہم پاک نہیں ہوں گے، شرک سے، بے نمازی پن سے اور حرام کمائی سے، اپنے دل، اپنے سینے کو کینے سے پاک نہیں رکھیں گے تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، حج کی اتنی جو بڑی فضیلتیں ہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ نصیحت صرف حج کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی دعا قبول ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو، ہر کوئی چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان 4 برائیوں سے، 4 خرابیوں سے بچیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں جو کچھ فضیلت کے دن آ رہے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اور ان میں جیسی ہم کو عبادتیں اور محنتیں کرنی چاہیے ان کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آگے انشاءاللہ ہم پھر ان کا بھی بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کا کوئی مختصر سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھائی کچھ دینی پیغامات ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ایڈ کر لیں اپنے پاس، اور واٹس ایپ آپ کے پاس ہے تو ہمیں اپنے واٹس ایپ نمبر سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ یہ بیان ہے، اس سے پہلے کے بیانات ہیں، دوسرے اور علماء اکرام کے بیانات ہیں، اور مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اہلا وسہلا، فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اب دیکھیے کیوں کہتے ہیں، وہ ان سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن شیعوں کے جو مختلف گروپ ہیں ان میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معبود اور الہ سمجھتے ہیں۔ اتنے گئے گزرے بھی کچھ فرقے ہیں، کچھ فرقے الہ اور اللہ تو نہیں سمجھتے، خدا تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے بغیر، نام لیے بغیر ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس طرح اور بھی دوسرے ان کے اندر فرقے ہیں، لیکن موٹے طور پر یہ 2 بڑے گندے فرقے ہیں جو اس طرح کا گندا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن لفظ مولا
یہ اس کے اندر اس کے معنی میں بہت بڑی وسعت ہے، بہت بڑی وسعت ہے۔ لفظ مولا آقا کے لیے، سید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ مولا غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وعن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن حمران مولا عثمان ابن عفان، حدیثوں میں بڑی صراحت سے آتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ مولا آیا ہے، ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حمران یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اور بعض صحابہ اکرام بعض صحابہ کی قدر کرتے ہوئے مولانا و سیدنا ایسے بھی کہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام کے معنی میں کہیے، یا یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اس معنی میں۔ تو اس اعتبار سے لفظ مولا کا استعمال ہم ہر حال میں غلط نہیں قرار دے سکتے، لیکن کچھ محدود موقعوں پر کہ اللہ کے لیے جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے آواز لگائی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی کچھ آواز جواب نہ دو۔ ابو بکر زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا جواب نہ دو۔ عمر زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا جواب نہ دو۔ جب کچھ بھی جواب نہیں آئے تو آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان ابھی جنگ احد کے موقع پر اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو بڑا خوش ہو گیا ہو کہ یہ تینوں بڑے مارے گئے ہیں۔ تو وہ ان کا جو بڑا بت تھا حبل، اس کی جے اور اس کے نعرے لگانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جواب دو، اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اب یہاں اللہ کو جس معنی میں ہم لے رہے ہیں، کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی کو بھی اس معنی میں ہم مولا نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی انسان کو ہم مولا کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے پاس جو علم ہے، جو نیکی ہے، جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری کی ہے، اس کے احترام میں اگر کہہ رہے ہیں، اور یہ چیز کہنا صحابہ اکرام وغیرہ سے بھی ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔